پانچواں قصور تبلیغ جماعت کا عقیدۃ وحدۃ الوجود کے قائل ہیں. شیخ محمد زکریا صاحب فضائل اعمال صفحہ نمبر 56 میں، فضائل ذکر صفحہ نمبر 177 میں بیان فرماتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے خدام میں سے ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اور یہی عقیدہ جو ہے اشرف تھانوی صاحب کا ہے، یہی عقیدہ شہاب الدین سہروردی صاحب کا ہے، یہی عقیدہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا ہے، اور جیسا بھی میں نے بیان کیا وہ محمد زکریا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے. میرے پاس وقت ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کروں، لیکن دیوبندیت کے درس میں میں نے تفصیل سے بات کی ہے، تو کیونکہ یہ بھی دیوبندی گروہ ہے تبلیغ جماعت جو ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دیوبندیت کی جو درس ہے وہ ایک دفعہ سن لیں تاکہ آپ کو بات مزید واضح ہو جائے. علماء سلف نے عقیدۃ وحدۃ الوجود کی مذمت کی ہے کہ کفری عقیدہ ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعرف ربنا فوق 7 سماوات، ہم اپنے رب کو جانتے ہیں 7 آسمان سے اوپر ہے. علی العرش استوى، نعرف ربنا فوق 7 سماوات علی العرش استوى، کہ ہمارا رب جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. بائنا من خلقہ، اپنے خلق سے الگ ہے. ولا نقول كما قالت الجہمیہ، ہم اس طریقے سے نہیں کہتے جیسے کہ جہمی کہتے ہیں، انہ ہا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے اور اپنے ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کے زمین کی طرف. کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، رسول جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اور اس عقیدہ کو کہتے ہیں وحدۃ الوجود کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ جو قول امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سنت میں صفحہ 35 میں بیان کیا، اسے امام دارمی نے، اور امام دارمی رد علی الجہمیہ صفحہ نمبر 295 میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلق افعال العباد صفحہ نمبر 31 میں بیان فرمایا ہے. اور امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد صح عنہ قریب من التواتر، کہ امام عبداللہ بن مبارک کا یہ قول جو ہے رحمۃ اللہ علیہ یہ تواتر کے قریب ثابت ہے. یعنی سلف میں کے نزدیک اور علماء سنت اہل سنت جماعت کے نزدیک ان کا جو یہ قول ہے یہ متواتر ہے، یعنی صحیح ہے، یہ کوئی ضعیف قول نہیں جو ان کی طرف منسوب ہے. وہ بہت مشہور قول ہے ان کا کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جہمیوں کا عقیدہ، اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اور جہم بن صفوان پر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، وہ سن 128 ہجری میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، جہم بن صفوان کو. امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ کا قول بیان فرماتے ہیں صفحہ نمبر 367 میں، فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعلی علیین میں ہے، اس کا بلندی میں تصور کرتے ہوئے پکارا جاتا ہے، اسفل کا تصور کرتے ہوئے نہیں پکارا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا بلندی میں تصور کر کے پکارا جاتا ہے. کبھی کسی نے نیچے کا تصور، اسفل تصور کر کے پکارا، کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں کیا. وحدۃ الوجود کی بات میں کر رہا تھا. ارواح ثلاثہ اشرف تھانوی صاحب کی تصنیف ہے، اس میں ایک حکایت ہے. اس میں فرماتے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جذبات میں آ گئے، فرماتے کہ بتا دوں، تو سائلین جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ضرور بتائیے. فرماتے کہ 3 سال تک میرے دل میں شیخ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب میرے دل میں رہے ہیں، میں نے کوئی بھی عمل ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا 3 سال تک. پھر ایک وقت آیا کہ
کئی سالوں تک میرے دل میں. تو پھر آگے فرمایا کیا اور بتاؤ, آگے اور بتاؤ. تو جو ان کے ساتھی تو نے عرض کی جی ہاں ضرور بتائیے. فرماتے ہیں کہ کئی سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے, میں نے کوئی بھی عمل ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا. پھر آگے اور جلالی آئی اور فرمایا آگے بتاؤں. انہوں نے عرض کیا جو ساتھی تھے جی ہاں ضرور بتائیے. پھر خاموشی اختیار کی اور فرمایا پھر احسان کا درجہ ہوا. آگے نہیں فرمایا. آگے کیا رہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ آگے جو ہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ رہے, میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کیا, لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں کی. لیکن یہ کہا کہ احسان کا درجہ رہا. ان کے نزدیک احسان یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جائے, جسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے. یہ سارے ان کے الفاظ ہیں, نئے الفاظ ہیں. کہاں سے آئے ہیں الفاظ؟ نہ تو کسی حدیث میں موجود ہیں, نہ قرآن مجید کسی آیت میں آپ کو ملتے ہیں, نہ صحابہ کرام کے اقوال میں آپ کو کہیں ملیں گے. یہ باتیں ملیں گی کہ آپ تصوف کی کتابوں میں ضرور ملیں گے آپ کو.